عزیزان گرامی، برادران اسلام و ایمانی، خداوند عالم قرآن کریم علم اور تقوی دونوں کی اہمیت کو ظاہر فرماتے ہوئے اعلان فرما رہا ہے کہ تقوی الہی اختیار کیجیے، اور جب آپ ایسا کیجیے گا تو خداوند عالم آپ کا معلم اور استاد بن جائے گا۔ صلوات دیکھیں، قرآن مجید میں جہاں بھی علم کی عظمت بتانے کی کوشش کی گئی ہے، وہاں بہت سارے فضائل و کمالات کی طرف اور شرائط کی طرف اشارہ اور اعلان فرمایا اسلام عالم نے کہ علم کہتے کسے ہیں اور صاحبان علم بنتے کیسے ہیں۔ اگر ان سارے شرائط کا حامل کوئی ہے تو صاحب علم ہے، ورنہ صاحب علم نہیں ہے۔ اس لیے کل کی مجلس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا، کوئی وضاحت تو نہیں ہو پائی، اس لیے کہ وقت کی تنگی ہمارے پاس، ہمارے سماج، سوسائٹی، معاشرے میں اتنی زیادہ رہتی ہے، خاص طور پر ایام میں مجلسیں دورے کی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس میں خاص طور سے علماء، ذاکرین، خطباء بعمل کو جو کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں، جو فضائل و مصائب خالص سے اہل بیت اطہار بیان کرنا چاہتے ہیں، انہیں موقع نہیں مل پاتا ہے۔ اس لیے مختصر سے وقت میں اختصار سے کام لیتے ہوئے سرسری طور پر بہت ساری اہم باتوں سے گزر جاتے ہیں اور اس کی وضاحت نہیں کر پاتے ہیں۔ تو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا علم کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ علم حاصل کیسے ہوتا ہے، وہ علم کہ جس علم کو خداوند عالم نے نور فرمایا ہے کہ العلم نور، وہ نور حاصل کیسے ہوتا ہے۔ اور اس قرآن کی آیت سے اور بہت ساری آیتوں سے یہ بات کنفرم ہو گئی، واضح روشن ہو گئی کہ وہ علم جسے خداوند عالم نور فرما رہا ہے اور نور کہہ رہا ہے، جس کے لیے اتنے شرائط ہیں کہ تقوی الہی اختیار کیا جائے، وہ علم کوئی دنیاوی علم نہیں ہے۔ صلوات پر محمد۔ لذا اب یہ جھگڑے، یہ اعتراض، یہ اشکالات ختم ہو جاتے ہیں کہ اسلام نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ صرف قرآن پڑھا جائے، اسلام نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ صرف اسلامی تعلیم حاصل کی جائے، اسلام نے، اللہ نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ صرف حدیث و روایت، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول، منطق، فلسفہ، یہی سارے علوم جو اسلامی علوم کہے جاتے ہیں یہی حاصل کیے جائیں۔ اس لیے کہ جس حدیث میں پیغمبر نے یہ فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے۔ اسی جگہ اسلام اور قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی حلال رزق کمانا بھی ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے، واجب ہے۔ اوروں پہ شاید مستحب ہو، لیکن مسلمان مرد و عورت کے لیے علم حاصل کرنا بھی واجب ہے، اور مسلمان مرد و عورت کے لیے روزی حلال کمانا بھی واجب ہے۔ صلوات پر محمد۔ اوروں کے لیے ہو سکتا ہے واجب نہ ہو، مستحب ہو یا مباح ہو، وہ حاصل کریں یا نہ کریں، مگر گناہگار اس مسئلے میں نہیں ہوں گے۔ گناہگار دوسرے مسئلے میں ہیں کہ اسلام قبول نہیں کیا، اس لیے ان کا کچھ بھی قابل قبول نہیں، سرے سے ہی معاملہ گڑبڑ ہے۔ لیکن اگر مسلمان ہونے کے بعد اگر نہیں اسلام کے قانون پر چلا، علم نہیں حاصل کیا، یا حلال روزی کی کوشش کے بجائے حرام روزی کی کوشش میں لگا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ مسلمان نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اطلب العلم ولو بالسین۔ اسی ایک حدیث سے لوگوں نے تھوڑا سا غلط فہمی کے شکار ہونے میں خود کو بھی اور دوسروں کو بھی اپنے شکار میں لینے کی کوشش کی، اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ پیغمبر نے تو یہ فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، اور چین میں کون سا اسلام و قرآن کا علم تھایا ہے؟ مان لیا وہ سارے ممالک اسلامی جہاں حکومت مسلمانوں کی قائم ہو چکی ہے، اور اس وقت مکہ، خانہ کعبہ، مدینہ، کوفہ، یہ سارے اسلامی شہر تھے اور مسلمانوں کے شہر تھے، وہاں پہ قرآن اور اسلام کا علم دیا جاتا تھا۔ مگر چین میں کون سا اسلام کا علم، قرآن کا علم دیا جاتا ہے؟ اگر صرف اسلامی اور قرآنی علم ہی واجب ہوتا تو پھر یہ حدیث نہ بیان کرتی کہ علم حاصل کیا جائے چاہے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو اس کا مطلب کہ صرف عربی پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس کا مطلب کہ صرف فارسی پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس کا مطلب کہ صرف اردو پڑھنا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ جو اپنی اسلامی اور مادری زبان اور اپنے اسلامی علوم اسی سے نکلتے ہیں۔ تو حتیٰ بڑے بڑے علماء، ذاکر خطبہ، دانش مندوں سے کبھی کبھی بحث بھی ہوئی کہ آپ لوگ بجائے اس کے کہ مسلمان اور مومن ہونے کے، اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہونے کے، شیعہ گھرانے میں پیدا ہونے والے، ممبر رسول پر آ کر پیغام دینے کے بجائے اس کے کہ علوم اسلامی اور قرآنی کی اہمیت اور عظمت و فضیلت کو برتر اور بہتر ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، اسے کمتر دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بجائے اس کے کہ اسے واجب رہنے دیا جائے، اسے واجب کی حد سے مستحب کی حد میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں کہاں اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ صرف عربی ہی پڑھنا واجب ہے، صرف اسلام و قرآن کا ہی علم حاصل کرنا واجب ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر کی دوسری حدیث بھی تو ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑ جائے، تو چین میں کون سا علم حاصل کرنا ہے؟ تو جب ہم نے اپنے تھیسس لکھنے کی کوشش شروع کی ایران میں، تو ہمیں ایک کتاب ملی۔ اپنا جب ہم نے پایان نامہ لکھا، جسے پی ایچ ڈی والا پایان نامہ کہا جاتا ہے عربی اور اسلامی علوم میں، تو جب وہ ہم نے لکھنا شروع کیا تو ہمیں ایک کتاب ملی الکوفہ نام کی، صلوات بار محمد۔ اس میں کوفہ کی جہاں بہت سی مذمت کی گئی ہے، وہیں پہ کوفہ، شہر کوفہ کی بہت سی مدحت اور تعریف بھی کی گئی ہے۔ اور اس میں ہمیں یہ ملا کہ سین شہر کوفہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، صلوات بار محمد۔ پیغمبر نے جو یہ فرمایا کہ علم حاصل کیجئے چاہے چین کیوں نہ جانا پڑ جائے، تو وہ چین ہم نے اپنے ناقص ذہن و دماغ سے گڑھ لیا ہے، چین مراد ہی نہیں ہے، صلوات پر محمد۔ ہم دنیا پرست، غرب زدہ ذہنیت والے، مغربی ذہنیت والے، انگریزی اور انگلش کا غلبہ جن کے ذہن و دماغ کے اوپر غالب ہے، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے پروفیسر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے ذاکر ہو، خطیب بے عمل ہو، چاہے علماء بے عمل ہو، ان کے ذہن پر چونکہ غربی تعلیم کا، مغربی تعلیمات کا غلبہ ہے، اس لیے انہوں نے اس لفظ سین کو چین میں بدل دیا، اور اس کی غلط تفسیر و توجیہ و تعویل کر ڈالی کہ یہاں پہ سین سے مراد چین ہے۔ حالانکہ علماء نے کتاب لکھی ہے الکوفہ نام کی، اس میں معتبر حدیث اور روایت میں ہمیں ملا کہ سین سے مراد شہر کوفہ ہے، جو مولا کائنات کے زمانے میں علم کا مرکز تھا، صلوات بار محمد۔ اسی لیے مولا کائنات نے جب وہ 4 سالہ حکومت سنبھالی اور بھٹکتی ہوئی خلافت در دولت محمد و آل محمد پر آئی، تو مولا کائنات نے نہ مدینہ کو پائے تخت بنایا، نہ مکہ کو پائے تخت بنایا، کسی شہر کو نہ بنا کے شہر کوفہ کو اپنے علم کا اور اپنے پائے تخت کا اور اپنے حکومت کا، اپنے خلافت کا مرکز قرار دیا، صلوات اللہ۔ اور چونکہ عالم غیب، خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر جو خود عالم غیب تھے، اس
اس بات کا انہیں علم تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ 30 سال کی خاموش اور گوشہ نشینی زندگی گزارنے والے شہر علم کے دروازے باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو 4 سال کے جب حکومت ملے گی تو شہر کوفہ کو علم و اخلاق و علم و معرفت کا مرکز بنائیں گے. اس لیے پیغمبر نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ اطلبوا العلم ولو بالسین، علم حاصل کیجئے چاہے آپ کو چین نہیں بلکہ شہر کوفہ ہی کیوں نہ جانا پڑے. صلوات علی محمد. تو سین سے مراد شہر کوفہ ہے جو علمی مرکز تھا. شیخ مفید علیہ الرحمہ جیسے ہمارے بزرگ علماء عراق میں رہتے تھے، بغداد میں رہتے تھے، کوفے میں رہتے تھے، اور جن کے حلقے تلامذہ اور حلقے شاگرد میں شاگردوں کے حلقے میں ہزاروں کا مجمع، بڑے بڑے علماء اہل سنت، بڑے بڑے دانشمند ان کے زیر قدم آتے بیٹھا کرتے تھے اور ان سے علم اور معرفت، علم و اخلاق سیکھتے تھے، منطق فلسفہ سیکھتے تھے، علم و دانش سیکھتے تھے. شیخ مفید علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں بہت سے غیر شیعہ بھی موجود تھے، اور یہ مفید کا لقب ہمارے امام نے دیا تھا. صلوات علی محمد. مفید یعنی فائدہ پہنچانے والا، یعنی ایسا عالم کہ جو خود فائدہ حاصل کرنے والا ہو، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہو. صلوات علی محمد. عالم کون ہوا؟ جو خود فائدہ حاصل کرے اور خود ہی حاصل نہ کرے بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے والا ہو. مگر کون والا فائدہ؟ درہم و دینار والا نہیں. کیوں درہم و دینار بانٹنا پھرے کہ جو آج رہے گا کل ختم ہو جائے گا. چاندی کے سکے ملے، سونے کے سکے ملے، آج رہے کل ختم ہو گئے. ہیرے جواہرات نہیں. اگر یہ سب کچھ بانٹنا ہوتا تو جناب خدیجہ کی دولت کے ختم ہو جانے کے بعد پیغمبر کے پاس اور بہت ساری دولت آ جاتی، مگر ختم ہو گئی. آئی نہیں، آئی تو جاتی رہی، بچا کے نہیں رکھا، اسے بانٹتے رہے. مگر اس کے بعد پیغمبر اور آل پیغمبر نے، محمد و آل محمد نے ہیرے جواہرات نہیں بانٹے. ہاتھوں کے دھون کو ہیرے جواہرات میں بدل کر دکھایا کبھی کبھی، مگر بانٹے نہیں کہ لے جاؤ سب کو بانٹو. ہم تمہیں ہیرے جواہرات بانٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں، درہم و دینار بانٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں، مگر ایسے علوم و دانش اور ایسے علم و معرفت سے مالا مال کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جس سے جب تم مالا مال ہو جاؤ گے تو ہیرے جواہرات تمہارے زیر قدم ہوں گے، درہم و دینار تمہارے زیر قدم ہوں گے. صلوات اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ علم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور جہل کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا اور جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے. صدام کے معنی معلوم ہے کیا ہے؟ صدام کے معنی بہت زیادہ صدمہ پہنچانے والا، یعنی جو لوگوں کو صدمہ پہنچاتا رہتا ہو. صدام بہت زیادہ صدمہ پہنچانے والا. اور اتفاق سے اس نام کو رکھنے والا گاؤں بھی ایک تھا جو واصل جہنم ہو گیا. صلوات محمد. وہ صدام اصلی والا بھی واصل جہنم ہوا اور اس کا نام رکھ کے اسے آئیڈیل سمجھنے والے کا بھی واصل جہنم ہو جانا قطعی ہو گیا اور چلا گیا، جہنم میں پہنچ گیا. لذا علم حاصل کرے تاکہ خمینی اور خوئی بنے اور سستانی اور خامنائی بنے، حسن نصر اللہ بنے، قلب جواد بنے. صلوات محمد. اور علم انسان کو نورانی بناتا ہے، انقلابی بناتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء آج ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں، گوشہ نشین ہے. جو عراق میں ہے وہ عراق میں ہے، جو ایران میں ہے وہ ایران میں ہے، جو شام میں ہے جو شام میں. ساری دنیا اپنے اپنے ملکوں سے ڈالروں کی، پاؤنڈ کی، یورو کی، درہم و دینار کی اٹھیاں لے کے ان کے دروازے پر لائن میں کھڑے رہتے ہیں.
یہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے تو فاقہ کر کر کے بھوک اور پیاس میں علم حاصل کیا، خربوزے اور تربوز کے چھلکے کھا کھا کے علم حاصل کیا، ایسے ایسے علم حاصل کر کے تب یہ ساری یہ اداداری، ماتمداری، یہ کربلا، یہ شہدائے کربلا، یہ سب کی عظمت ہم تک پہنچی ہے۔ اگر ان کے قلم کی روشنائی نہ چلی ہوتی تو آج ہم تک کچھ بھی نہ پہنچ پاتا، اور آج انہیں کی قدر کی جاتی ہے۔ ہمارے علماء کی قدر کرنا چاہیے۔ علماء نے بڑی زحمتیں برداشت کر کر کے شیخ انصاری جیسا عالم دین، صلوات علی محمد، ایک مرتبہ خواب میں دیکھتے ہیں ابلیس ہے، شیطان بھی ہے۔ شیطان تو بہت سے مگر ابلیس ایک ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان میں اسے قید کر لیا جاتا ہے تو شاگرد اس کے کام کرتے رہتے ہیں، شاگرد چھٹے رہتے ہیں۔ روایت میں ایسا کہ رمضان میں اس اصلی ابلیس کو اللہ قید کر لیتا ہے، مگر پھر بھی گناہ ہوتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ لوگ روزے سے نہیں رہتے، یہی تو گناہ ہے۔ کچھ لوگ روزہ ہی نہیں رہتے، روزہ چھڑوا دیتا ہے، روزہ توڑوا دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتے، مار پیٹ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں افطاری کے معاملے میں۔ تو اگر سارے شیطان قید کر لیے جائیں تو یہ سب کیوں ہو؟ مگر سارے شیطان ہر شکل و صورت میں چھٹے رہتے ہیں، وہ ایک ابلیس پہ وہ قید کیا جاتا ہے، اور نفس ہمارا بھی ساتھ میں اندر سے برائی کا حکم دیتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ابلیس نے بہت ساری رسیاں بٹ بٹ کے جمع کر رکھی ہے، پتلی موٹی، اور سب سے موٹی نارا جس کو جھولا ڈالا جاتا تھا ساون کے مہینے میں، دیکھا ہوگا لوگوں نے، سب سے موٹی والی، یعنی ایک انگلی اتنی پتلی نہیں، اس سے بھی پتلی، اس سے موٹی موٹی، مختلف ہاں بنا بنا کے جو ہے اس نے سب رکھا ہے۔ تو اسی خواب کے عالم میں گفتگو ہو رہی ہے ابلیس سے۔ شیخ انصاری رہنما جنہوں نے امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجتہد ہونے کا مجتہد والا واقعہ، وہ خواب میں دیکھا کہ بہت ساری رسیاں بٹے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے خواب ہی میں اس سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ یہ سب رسیاں چھوٹی بڑی پتلی موٹی یہ کس کے لیے ہے؟ تو کہتا ہے کہ یہ جو پتلی والی سب سے باریک والی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مطلب تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اچھے کام، انہیں اس سے باندھوں گا تاکہ وہ کام چھوٹے موٹے صحیح کبھی کبھی صحیح نہ کرنے پائیں، اب بڑے بڑے برے برے کام کرتے رہیں۔ اس سے موٹی والی وہ جو ہفتے میں جو ہے کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں نماز ارے اچھا کام کر لیتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے، اور روز برائی کرتے رہتے ہیں ان کے لیے۔ تھوڑا اس سے موٹی والی جو ہے، اسی طرح سے وہ بتاتا رہا۔ پھر آخر میں انہوں نے پوچھا تھا یہ سب سے موٹی والی کس کے لیے ہے؟ نعرہ جو ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ شیخ انصاری کے لیے، یہ شیخ انصاری کے لیے سب سے موٹی والی، اس لیے کہ ان کے لیے اگر پتلی والی رہے گی تو توڑا لیں گے، ہے نا؟ تو پتلی والی کمزور ایمان والوں کے لیے ہے، اور اس سے موٹی والی تھوڑا پکے ایمان والوں کے لیے ہے، اس سے موٹی والی اور پکے والوں کے لیے ہے۔ سب سے پتلی والی کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو سالانہ نمازی ہوتے ہیں، ایک بار عید یا بقرعید۔ اس کے بعد والی وہ جو کبھی کبھی 6 مہینے میں پڑھ لیتے ہیں، اس سے موٹی والی مہینے میں جو پڑھ لیتے ہیں، اس سے موٹی والی جو ہفتے میں جمعہ پڑھ لیتے ہیں، اور اس سے موٹی والی وہ جو پنجگانہ میں 4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، صبح کی غائب کر دیتے ہیں۔ یہ سب کوالٹی بتاتا رہا۔ اس کے بعد پوچھا جب وہ موٹی والی تو شیخ انصاری کے لیے ہے، اچھا تاکہ وہ توڑا نہ پائے، ان کو اتنا مضبوط اس سے باندھے کہ توڑا نہ پائے۔ ہاں، اور اتنے میں دیکھا کہ شیخ انصاری کو باندھ دیا، اس نے باندھ دیا، اب باندھ تو دیا مگر یہ کہ اسے توڑا لیا انہوں نے، صلوات علی محمد والا، باندھ تو دیا اس نے، اس موٹے نعرے سے جکڑ جکڑ کے اس نے باندھ دیا، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے خواب میں دیکھا کہ باندھ تو دیا مجھے مگر میں نے توڑا لیا اسے، صلوات علی محمد والا۔ صبح میں اس کی تعبیر ملنے والی ہے، بہت ساری رقم شرعی یعنی خمس و زکات کی
کوئی تاجر بزنس مین لے کے ان کے پاس آیا اور کہا کہ حضور، چونکہ وہ زعیم حوزہ تھے، مدیر حوزہ تھے، حوزے کے مرجعیت ان کے ذمہ داری تھی، وہی مدیریت کر رہے تھے، وہی حوزے کے مالک یعنی وی سی، وائس چانسلر پورے حوزے کے، پورے یونیورسٹی کے. تو آ کے دیا اور ان کے گھر میں خود فاقہ ہو رہا تھا. بہت ساری رقم لا کے دی درہم و دینار کی شکل میں، مگر خود ان کے گھر میں فاقہ ہو رہا تھا. تو ساری رقم شرعی لینے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اس میں سے ہمارے گھر میں بھی تو فاقہ ہو رہا ہے، کچھ اپنے بال بچوں کے اوپر بھی خرچ کر لیں. وہ طلبا کے لیے دیا تھا. صلوات علی محمد جگہ ہے، صلوات علی محمد سوئے ہوئے بھی تو اس میں گرے نہیں. تو جب وہ رقم شرعی دے کے چلا گیا تاجر، اس نے کچھ نہیں کہا کہ آپ کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں خرچ کرنا ہے. اختیار دے دیا، مرد وقت کو اختیار ہوتا ہے جہاں چاہے خرچ کرے، پاور ہوتا ہے، ولایت. مگر انہوں نے سب بانٹ دیا. اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا سوچا کہ جو ہے اپنے بال بچوں میں خرچ کریں، اور لے کے گئے کچھ پیسے کے جو ہے جا کے بچوں کے لیے کچھ خرید کے لائیں، جنس وغیرہ، کچھ کھانے پینے کا سامان، تاکہ ہمارے گھر میں بھی جو فاقہ ہو رہا ہے وہ گئے. تو مگر اچانک ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ ہمارے لیے ہمارے بچوں کے جائز ہو یا ناجائز ہو، حلال ہو یا حرام ہو. فوراً وہاں سے واپس آ گئے. پہلے فاقہ ہوتا رہے مگر اس پیسے کو ہم اپنے بال بچوں کو خرچ نہیں کریں گے. صلوات علیہ وسلم. یہی اس کی تعبیر تھی. شیطان نے اس نعرے سے موٹی سی رسی سے انہیں باندھ کر بازار تک تو لایا، مگر بازار تک لانے کے بعد ان کے عقل سلیم نے ذہن، دل و دماغ میں نورانیت جو پیدا ہو چکی تھی، عقل نے غلبہ پیدا کر کے نفس امارہ کو مغلوب و مرغوب کر کے شیطان کو لاہور پڑھ کے بھگایا، اور اس موٹے سے نعرے سے جو باندھا تھا اسے توڑا کر بازار سے واپس آ گئے، اور اپنے بچوں کو فاقے میں رہنا، مبتلا رہنا گوارا کیا، مگر اس رقم شرعی کو اپنے بال بچوں پہ خرچ نہیں کیا. صلوات علی محمد. یہی اس کی تعبیر تھی جو توڑا لیا تھا خواب میں جو دیکھا تھا، یعنی اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کیا. ایسے ہمارے علماء گزرے ہیں کہ جو فاقے پہ فاقہ ہوتے تھے، مرد وقت ہیں، ان کے پاس ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں آتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اگر گھر میں فاقہ ہو رہا ہے تو اپنے بال بچوں پہ خرچ نہیں کرتے. عزیزان گرامی، لذا ان علماء کی ہمیں قدر کرنا چاہیے. ایسے ایسے علماء ہمارے درمیان سے گزرے ہیں کہ جنہوں نے زیارت عاشورہ ہم تک پہنچائی. کس نے پہنچایا؟ زیارت جامعہ ہم تک پہنچائی. زیارت جامعہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جس کا نام شاید پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا تھا نہیں سنا تھا. زیارت جامعہ ائمۃ المومنین، ائمۃ المعصومین، یعنی معصومین اماموں کے علم و معرفت و فضائل و کمالات کے سمندر ہیں جو زیارت جامعہ میں موجود ہیں. صلوات علی محمد کبھی ترجمے ہی کے ساتھ اس زیارت جامعہ کو پڑھنے کا موقع ملے اپنے درمیان، اپنے سماج سوسائٹی معاشرے اور جوانوں کے درمیان، کبھی فرصت ملے، کبھی فرصت نکلے زیارت جامعہ. پھر اس کے بعد ایک دعا ہے زیارت جامعہ کے بعد، اس دعا کو پڑھا جائے. اس دعا میں ہمارے مولا آقا ہمارے معصوم اماموں نے 10ویں امام سے روایت ہے، وہ زیارت جامعہ امام علی نقی علیہ السلام صلوات علیہ. کاش ان زیارتوں سے، کاش ان دعاؤں سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے تو گویا محمد و آل محمد سے رشتہ مضبوط ہے. اس لیے کہ جب ان کے کلام سے، ان کی دعاؤں سے ہمارا رشتہ جڑا رہے گا تو گویا ہم جڑے ہیں. اگر اس سے رشتہ ہمارا نہیں جڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہم ان سے نہیں جڑے ہیں، ہم کسی اور سے جڑے ہوئے ہیں. مثلا اگر قرآن ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سے رشتہ ہے ہمارا، اس کا مطلب کہ اللہ چونکہ کلام کر رہا ہے ہم سے. نماز اگر پڑھتے ہیں تو نماز میں بندہ اللہ سے بات کرتا ہے، اس کا مطلب بندہ اللہ سے جڑا ہوا ہے. نماز اور قرآن میں یہی فرق بتایا کہ نماز میں بندہ اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اور قرآن جب پڑھتا ہے تو قرآن پڑھنے میں اللہ بندے سے گفتگو کرتا ہے. کون ایسا بندہ ہوگا جو اللہ سے گفتگو نہیں کرنا پسند کرے گا، اور کون ایسا بندہ ہوگا کہ اللہ اگر اس سے گفتگو کر رہا ہوگا تو اسے نہیں پسند کرے گا. صلوات اگر بندے رحمان ہوگا تو قرآن
پڑھنا بھی پسند کرے گا کیونکہ اللہ گفتگو کر رہا ہے، اور اگر بندے رحمان ہوگا تو نماز پڑھنا بھی پسند کرے گا کیونکہ وہ بندہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر بندے شیطان ہوگا تو قرآن سے بھی دور رہے گا، نماز سے بھی دور رہے گا، اور اگر اہل بیت اطہار والا ہوگا تو دعاؤں سے بھی رابطہ رکھے گا، زیارتوں سے بھی رابطہ رکھے گا، مناجات سے بھی رابطہ رکھے گا، اس لیے کہ اس میں اہل بیت اطہار ہم سے کلام کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ دعاؤں، مناجاتوں، زیارتوں میں اہل بیت گفتگو کر رہے ہیں ہم سے، اور قرآن میں اللہ گفتگو کر رہا ہے ہم سے، اور نماز میں بندہ گفتگو کر رہا ہے، نمازی گفتگو کر رہا ہے اللہ سے۔ یہ کون ایسا ہوگا خوش نصیب جو یہ سارے کام کرتا ہوگا؟ عزیزان گرامی، اس لیے زیارت عاشورہ روز ہونی چاہیے کم سے کم۔ کچھ لوگ ایسے بندگان مومنہ کی روز اعمال عاشورہ کرتے ہیں، اور زیارت جامعہ فضائل ہے مگر زیارت عاشورہ مصائب ہے، دونوں فرق ہیں۔ بس 5 منٹ کے مسائل۔ یہ زیارت عاشورہ میں بھی آپ نے سنا دیکھا کہ جگہ جگہ جب ہمارے مولا واقع حسین اور حسین مظلوم کے چاہنے والوں کا نام آتا ہے تو سلام کے ساتھ مولا نے یاد فرمایا ہے، اور جب دشمنوں کا نام آتا ہے تو لعنت و ملامت سے یاد کیا ہے۔ اس سے بہترین تبرہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے مولا نے زیارت کے ذریعے سے پیغام دیا ہے کہ ہمارے دشمنوں کو لعنت کیسے بھیجی جائے اور ہم پر درود و سلام کیسے بھیجا جائے۔ اور جب دشمنوں کا نام آئے تو بے شمار لعنت کہیے، اور جب محمد و آل محمد کا نام آئے تو بے شمار درود و سلام کہا کریے۔ عزیزان گرامی، یہ عاشورہ کا عمل روز عاشورہ انشاءاللہ انجام دیا جائے گا۔ اس اعمال عاشورہ میں زیارت پڑھی جاتی ہے، اور انشاءاللہ اگر موسم ٹھیک ٹھاک رہا تو بہترین جگہ ہم نے منتخب کی ہے، اسی چھت پر انشاءاللہ کیا جائے گا۔ چونکہ ٹھیک سے جگہ ٹھیک ٹھاک ہے، اور اس میں وہ جو قدم آگے بڑھاتے ہیں پیچھے ہٹاتے ہیں 7 بار انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے، یہاں پہ وہ ممکن ہو سکتا ہے۔ وہاں جانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، کیونکہ وہاں صفائی ستھرائی بھی نہیں رہتی ہے، موسم بھی ٹھیک نہیں ہے، بارش کا موسم ہے، کوڑے کرکٹ وہاں پڑے رہتے ہیں، اور کوئی ایسی مناسب جگہ فی الحال ہمارے پاس نہیں ہے، لہذا سب سے مناسب ترین جگہ اس وقت فی الحال یہی ہے، اور اس میں انشاءاللہ اس زیارت کو پڑھا جائے گا۔ اعمال عاشورہ، کاش ہمیں توفیق ہو جائے کہ واجب نمازوں کے ساتھ ساتھ اعمال عاشورہ اور زیارت عاشورہ کو اپنے گرد و وظیفے میں رکھیں، تاکہ مولا حسین مظلوم کل جو ہے جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارے دیدار کے لیے آ جائیں۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب ایک مومنہ اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے، جب قبر میں اسے لٹایا گیا تو اس قبرستان میں عذاب ہو رہا تھا۔ شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں اس واقعے کو لکھا ہے، قبر میں عذاب ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی اسے لٹایا گیا، اس قبر کے حوالے کیا گیا، فوراً حکم پروردگار عالم ہوتا ہے، اے عذاب کے فرشتوں واپس آ جاؤ، اب اس مومنہ کے صدقے میں رحمت کی بارش شروع کرو۔ رحمت کے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ جاؤ رحمت کی بارش کرو، اور 40 گز کے اندر جتنے لوگ بھی دفن ہیں ان کی قبروں سے عذاب کو اٹھا لو۔ ایک مومنہ کے صدقے میں طفیل میں 40 گز کے اندر آنے والی ساری قبروں پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ تو ایک مومنہ کے صدقے میں اتنے لوگوں کی بخشش ہو سکتی ہے، تو کیا علماء کے صدقے میں کیا اگر باعمل ہے، مگر شرط یہ ہے کہ باعمل ہے، تو کیا کچھ لوگوں کی بخشش علماء نے کرے؟ روایت میں ملتا ہے، حدیث میں ہے کہ قرآن شفاعت کرائے گا، علماء شفاعت کرائیں گے، شیعہ خود ایک دوسرے کی شفاعت کرائیں گے، چاہنے والوں کی، خود مومنین میں سے ایسے افراد ہوں گے جو ایک دوسرے کی شفاعت کرائیں گے۔ جن کی شفاعت کوئی نہیں کرا پائے گا ان کی شفاعت محمد و آل محمد کرائیں گے۔ جن کی کوئی نہیں کرا پائے گا، یعنی کتنے گنہگار ہوں گے کہ جن کی شفاعت کوئی نہیں کرا پائے گا، مگر تھوڑا بہت صحیح ان کے نامہ اعمال میں کچھ اچھائیاں ہوں گی، کبھی کبھی صحیح واجب چھوٹ جاتا ہے، ادا کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں واجب کو ترک کرنے والوں کی شفاعت یا حرام کام میں غرق رہنے والوں کی شفاعت ہرگز نہیں کرائیں گے۔ مولا نے باقاعدہ حدیث میں فرما دیا ہے کہ لن تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہوگا وہ ہماری شفاعت ہرگز نہیں پا سکتا۔ کون سی نماز؟ واجب نماز کم سے کم۔
अगरचे हमारे उलमा ने मुस्तहबी नमाजों को भी वाजिब, खास तौर से नमाज शब को वाजिब समझ के पढ़ा है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में जब वसीयत फरमाते हैं तो अपनी बहन जनाब ज़ैनब से फरमाते हैं, ला तुनसीना, मेरी बहन तुम नमाज शब में मुझे भूल न जाना। यानी नमाज शब की पाबंद थी जनाब ज़ैनब, तो शाम की मंजिलें तय की है मगर नमाज वाजिब तो छोड़िए, हत्ता नमाज शब नहीं छूटी। और हम हैं कि नमाज वाजिब भी छोड़े रहते हैं, नमाज शब की तो तौफीक ही नहीं हासिल हो पाती है। अगर कभी पढ़ी तो पढ़ ली, नहीं तो अक्सर व बेशतर नमाज शब भी कदा हो जाती है। लेकिन अगर गुनहगार हैं तो याद रखिएगा, अगर रात में गुनाह करके सोए हैं तो अपने तजुर्बात में भी ये है, चाहे छोटा गुनाह चाहे बड़ा गुनाह, हत्ता नमाज सुबह भी खतरे में पड़ जाती है। गुनहगार को नमाज शब तो छोड़िए, हत्ता नमाज सुबह की तौफीक नहीं हासिल हो पाती है। लिदा अदादारों से खास तौर पर इल्तिमास है, दस्त बस्ता मुअद्दबाना इल्तिमास और इल्तिजा गुजारिश है कि अगर अदादार मौला की नजर में बनना चाहते हैं तो नमाज के पाबंद हो जाइए और हराम कामों से बचने की कोशिश करिए। और अगर दुनिया वालों को दिखाने के लिए करना है तो करिए, कुछ करना है। मौला की नजर में न अदादार होंगे न मातमदार होंगे, इसलिए कि मौला की नजर में अदादार वो है जो मौला का चाहने वाला है और जो उनके मेयार पर चल रहा है, जो बाइसे इज्जत और जीनत बना हुआ है उनके लिए, जो बाइसे जिल्लत और रुसवाई बना हुआ है, वो मौला का चाहने वाला नहीं है। इसलिए कि एक हदीस में मौला ने ये भी फरमा दिया कि जो मासियत और नाफरमानी बजा लाता है, तकवा परहेजगारी नहीं करता है, वो हमारा दुश्मन है और हमारा दुश्मन अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह का दुश्मन हमारा दुश्मन है। हम उसकी शफाअत नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारे और अल्लाह के दरमियान कोई बंटवारा नहीं है। अल्लाह का दुश्मन हमारा दुश्मन, हमारा दुश्मन अल्लाह का दुश्मन। अज़ान गिरामी, आज मुहर्रम की दूसरी तारीख है, आपको पता है ना। अक्सर व बेशतर दाकिन खुतबा से सुना होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घोड़ा चलते चलते सरजमीन करबला पे आज की तारीख है। मगर एक सवाल जहन में हमारे हमेशा पैदा हुआ करता था, उसका जवाब भी अल्लाह ने मरहमत फरमा दिया। घोड़ा रुक गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने रहबार, अपने घोड़े और जुलझना से नीचे तशरीफ लाए और सबसे पूछते हैं कि ये इस सरजमीन को कहते क्या हैं। वाकयात अपनी जगह पर है, मगर एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या घोड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ज्यादा जानता था? जानवर, घोड़ा, रहबार, दुलजना, चाहे उसकी पुश्ते मुबारक पर पैगंबर अकरम रसूल खुदा सवार हुए हों, चाहे मौला कायनात, चाहे इमाम हसन मुतबा, चाहे इमाम हुसैन, ये इतने मासूमों की सवारी गुलजना कहते हैं जिसे, जिसकी पुश्ते मुबारक पर चार चार मासूमीन ने सफर किया हो, वो इतना साहिब इल्म हो जाए, मार्फत वाला हो जाए कि अपने आका और मौला की मक्तल को पहचानने लगे, सरजमीन को पहचानने लगे कि हमारा आका और मौला यहाँ पर शहीद किया जाएगा, और खुद इमाम मासूम जो इल्म गैब का मालिक है वो न जानता हो। ये मुमकिन है ऐसा? मगर मौला बताना चाहते हैं कि सुनो, हम इमाम और मासूमीन के अंदर वो क्वालिटी पाई जाती है कि जो हमारी सोहबत अख्तियार कर लेता है, जो हमारी संगत अख्तियार कर लेता है, हत्ता हैवान और जानवर सही, घोड़ा सही, वो साहिब इल्म मारिफत हो जाया करता है। खामोश रहकर हमारे मौला ने अपने घोड़े, अपने दुलजना, अपनी सवारी की अजमत बताई कि जब देखो हमारे घर के जानवर ऐसे होते हैं तो हमारे चाहने वाले इंसान कितने इल्म मारिफत के हामिल होंगे। इसलिए हमारे मौला ने खामोश रहकर बताया। घोड़ा चलते चलते रुका, इमाम उतरे और सबसे पूछ रहे हैं, ये अपना वाकया अपनी जगह पर है, मगर मौला ने यहाँ पे एक सबक देना चाहा है। उसके बाद शहजादी कौनैन फरमाती है, भैया ये कौन सी सरजमीन है कि जब से हमने इस पे कदम रखा है जैसे किसी बीबी के रोने की आवाज आ रही है, और कोई बीबी बहन घर करके रो रही है, हाय मेरे लाल हुसैन, यही वो सरजमीन है जहाँ तू पूरा अपना सफर किया जाएगा। हाय मेरे लाल हुसैन, यही वो जमीन है जहाँ तुझे भूखा प्यासा कुंद खंजर दे शिमरे मलून में हयातिबा करेगा, शहीद करेगा। अल्लाह अकबर। मौला से जैसे जनाब ज़ैनब ने बयान किया, मेरे भैया हुसैन, ये सरजमीन कोई अच्छी जमीन नहीं नजर आती।
مولا فرماتے ہیں اے بہن یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ہماری آپ کی مادر گرامی فاطمہ زہرا ہے۔ ارے جس نے اپنے بندے کفن کھول دیے تھے اور اپنے سینے سے لگا کے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اے لال حسین جب میں نے فریاد کی تھی اے اماں آپ ہمیں تنہا چھوڑ کے چلی گئی، چکیاں پیس کے پالا کرتی تھی، اے اماں جب سرزمین کربلا پہ ہم جب کو تنہا ہوں گے تو ماں اور بیٹے میں یہ گفتگو ہو رہی تھی، وہی اماں فاطمہ زہرا ہے جنہوں نے وعدہ کیا تھا اے لال حسین گھبرانا نہیں، ارے جب شمر کا کند خنجر چل رہا ہوگا تمہارا سر ہماری آغوش میں ہوگا اور خنجر کو پکڑے ہوئے میں بیان کر رہی ہوں گی، اے شمر بے حیا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القما میرا بچہ ہے بے گناہ، اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینا میرا بچہ ہے بے گناہ، ارے گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے زندگار تم سے میں روکی حسین کو، سیارم الذین اللهم إن كان رزقنا في السماء فاهبطه وانزله وإن كان في الأرض فأخرجه وأنزله وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لنا برحمتك يا رب العالمين صلى الله